یا غوث اعظم بابا نے بسول صاحب محمد نے سگے درگاہ میرا شو چخائی قرب ربان بزرگوں نے فرمایا سگے درگاہ میرا شو چخائی قرب ربانی اگر تو چل رہے کہ میں اللہ میں قربہ ہو کراں اللہ میں نیڑا چکاں اللہ میں قریبیاں چو ہاں مقربین بارگاہ چو ہاں تو پھر کیا کر ہوں تو تصویریں سیکھ وہ اونچیاں بنگا نہ دے کم سیتا سب نہ بم بھون تو ہوڑ جب تک پیر کامل نہیں ملے گا خدا نہیں ملے گا جب تک پیر کامل نہیں ملے گا خدا نہیں ملے گا ایک میں آگا ان کا لانی کس چلاساں کہ پیر کامل کیا مقام ہے پیر کامل کرنے کیا ہے ہونے کا سست ہے اچھا میں تساں کی سنانے ہاں آخنے رمے زندگی غمے زندگی غمے زندگی سمے زندگی رمے کم نہ کر سمے غم نہ کھا کے ہی جانے چلا گئی یہ دنیا میں غم کہ دنیا کی پہلا کالم مارا ہے پونا کی کالم مارا ہے ڈالرہ کی کبابیں مارا ہے بڑے بڑے کھڑپینے کی کالم مارا ہے تو پھر بندہ چھڑی جائے ایسے بڑے بڑے یہ ہوئے یہ ملا بنواتے تو انہاں کیا کیتا انہاں لمیاں تصویریں نے مغل توڑے یہ جی ایک بڑی لمبی داڑھی رکھی یہ بڑا لمبا تصویر رکھا ہے یہ بڑے جناب تبلیغ اسلام کرنا نہیں تبلیغ اسلام کیا چیز ہے تبلیغ اسلام آخنے کیا کی اے نہیں گندہ بندہ بے ایمانہ نہیں بے گندہ بندہ شیطانہ نہیں بندہ بے گندہ بندہ گمراہی نہیں بے گندہ بندہ گمراہی نہیں بے مخلوق کی گمراہ کرے خدا کی مخلوق کی گمراہ کرے تو آہاں میں تبلیغ کرنا ہے میں مسلمان ہوں وہ بھائی مسلمان بننے سے اصول نبی پاک سرکار ایک باری جناب جا رہے سن تشریف لا جا رہے سن ایک ساتھی لائے نبی ہے تو انہاں ساتھیاں کتنا کہ نبی پاک نے جو اونٹ تھا اس پر جناب سوار سن تو انہاں اس اجڑی ایسی نہ ہو وہ اونٹا جی گھیر اور رسی پوڑی کے لیے نبی پاک پوچھا کیا کرنا ہے کیا کام ہے کیا مسئلہ ہے اے جناب بیکی مفسر جی گل دسو مفسر جے کم دسو مفسر جا وشواس اے میں حدیث بخاری سنانا کوئی گل نہ کرنا مار کو پوچھو بھائی جی کلندر صاحب اے آپ سکھیاں دا جھڑکانا ہے سجیاں کھپیاں دا نہ مارنا ہے گل اوہ ہونی جیڑی حق سچ نہیں ہوتا اللہ رسول نہ فرمان ہوگا قرآن میں فرمان ہے نبی پاک میں فرمان ہے اصحابہ کرام میں فرمان ہے شہنشاہ بغداد جناب شہنشاہ بغداد غوث اعظم سرکار فرمان ہے اللہ نے ولی نے فرمان ہے کہ تاں کم سدھا ہونا کہ جب رات دسویں بھائی پٹھا ہوا رات دسویں بھائی مزہی ہوا رات دسویں بھائی غلط لانے پر چلنے والے لوگ ہونا جنہوں نے عقائد درست نہیں تو پھر طریقہ بڑھنا آپ مثلا نبی آپ مدینہ شریف پر چھوڑنے ہیں نبی پاک کو کی حج کرنا جانے ہیں تو ٹوری کو انڈیا کے پاس ہے تو پھر انڈیا کے پاس چھوڑنے نال انڈیا کے راستے پر ٹوٹو تو تس مدینہ شریف نہ پہنچ لگے اصول یہ ہے کہ اگر تو اللہ کی مدد چاہنے ہو اللہ کے رسول کی مدد جناب نبی پاک کی مدد چاہنے ہو بزرگان دین کی مدد چاہنے ہو تو پھر وہ راہ استعمال کرو یہ پھر اللہ کو پوچھا چلو کرو رسا ہے جڑا جنتا ہی بندے کھڑنے آتا ہے وہ کرو رہا ہے اللہ راکھیا نماز ہی پڑھو یہ کرنا تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں
खुदा हम तेरी इबादत कर रहा हूँ, यह करना चाहिए और कुछ नहीं बनना चाहते। गामा माधा फतू इब्राहिमा, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड हैं, स्विट्जरलैंड, ये गोरे मोरे शोरे नहीं, हमारे रहनुमान नबी पाक हैं। और अल्लाह के बाद सबसे बड़े रहनुमा हमारे नबी पाक हैं। यहाँ भी हमारे साथ है, कब्र में भी हमारे साथ होंगे, क़यामत के दिन भी हमारे साथ होंगे। मैंने पढ़ा एक जगह, जब नबी पाक की उम्मत जाएगी इम्तहान देने के लिए, इम्तहान में साहब देने के लिए अल्लाह के हजूर जाएगी, आगे नबी पाक तशरीफ फरमा होंगे, उम्मत के आगे नबी पाक तशरीफ फरमा होंगे, जनाब गौस पाक दरमियान में होंगे और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। इस तरतीब के साथ पूरी उम्मत को महफूज करके नबी पाक अल्लाह के दरबार में जाए। यहाँ पर मैं कुरान की कायद पेश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं आज योमो खुदो नासिन नदु बेमामे, क़यामत के दिन हर बंदा अपने रहनुमा के साथ होगा, अपने पीर मुर्शिद के साथ होगा, अपने रहनुमा के साथ होगा, अपने उस्ताद के साथ होगा, अपने रहनुमाई करने वाले के साथ होगा। मज़े मज़े ना उसमें, शीए ना उसमें, भाभी भाभी ना उसमें, बेदीन बेदीना ना उसमें, ईसाई सही ना उसमें, यहूदी यहूदियाँ ना उसमें, दाइये ना उसमें, तब मुसलमान तब मोमन ओ अल्लाह हसन। इच्छा नबी पाक ने दो दिशा तबर के तौर बयान करी, फिर अगर तोड़े लेकिन फरमाया मन अहबाब कौम फवा में, मन अहबाब कौम फवा, जो जिनसे मोहब्बत करता है, मन अहबाब कौम, जो कि कौम के लोगों से मोहब्बत करता है, वह मिन वो उनमें से है, मोहब्बत करता है। मन अहबा आबाद ना लफ्ज़ नबी पाक ने सामना है, मन अहबाब कौम, जो शख्स किसी कौम के साथ मोहब्बत करता है, वह मिन वो उनमें से होगा, क़यामत के दिन वो उनमें से उठाया जाएगा। इस तो कुछ कीड़े बने दूसरी तरह हो, केड़े लोगों ने तदका के बुजुर्गों की उन्होंने पीछा टूरने हो, तो उठा के हो जो जिन्होंने पीछा टूरने हो चंगे हो, तो अबू चंगे हो, तो फिर उठा कल नहीं बन लगे। इस में कुरानी कायद पे पेश करना है। कुरान ने चाहा कि क़यामत का दिन, कुरान ने चाहा ऐसा जी खबीरी बात नहीं, हक सच्ची बात करो उस असर उसने असरात असर लोग हिदायत याफ्ता होता कि जे बिस्मिल्लाह में पूछी शुरू करी मारी, लोगों ने गलत रस्ते दसना शुरू किए, घमारी ने रस्ते दसना शुरू किए, लेकिन क्या अग्गे देख जो उनकी चौपट पैसन ना गलत राह दसना जो उस उनकी चौपट पैसन डंडे दसन, फटकारे दसन, तो जेड़े दसने ने उनकी फटकार दसन, जेड़े उन्होंने लाइना पर गमरास उनकी फटकार रखी। कुरान ने चाहा क़यामत के दिन कुछ लोग अपने अंगलियां की चक मारते, क्या दसिया एक कुरानी आयत में मैं तर्जमा दसना पे हाँ कि क़यामत के दिन कुछ लोग अपनी अंगलियां की चक मारते, तो अक्सर क्या जे अल्फाज क़यामत के दिन उन्होंने अदा करना, वो अल्लाह का कुरान ही बयान करी छोड़े। जो कुरान है, अल्लाह ला मीम ज़ाल कल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है, ये अल्लाह की किताब है, ये काम है माजे फती इब्राहिम की किताब नहीं है, ये किसी हिंदू की किताब नहीं है, किसी दैये की किताब नहीं है, ये जो है गुमराह लोगों की किताब नहीं, ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह ला मीम सारे कल किताब, ये वो किताब है, ला रैबा, रैब कहते शक को, ला रैबा फीए, इसने भी कोई शक नहीं। कुछ लोग होने जेड़े लोगों की गवाह करने, आप ही गवाह होने, ये आने उनमें सू मेरी पापा एक साहबी ने पूछा या सुना
اللہ نے مغلوب سارے پہلے لوگ کرے ایک بار نا علماء سو عربی نہیں چاہے مارے کی غلط کی نہیں پا میں جڑے لوگ اپنی گمران اپنی غلط عقیدیاں پر کہ مخلوق کی بھی غلط عقیدیاں پر رہنمائی کر سن انہوں نے پٹھا بھیجا سی وہ اپنے کنا میں ذمہ دار ہو سن تو جنہوں لوگوں کو گمراہ کیا سی انہوں نے ذمہ دار ہو سن یہ بات نہیں کو دساں میں ایک بندہ آ وہ مخلوق کی گمراہ کرنا وہ بندے بھی گمراہ ہو سن تو انہوں نے گمراہی کا سبب وہ بھی ہو سی اور اس کی بھی انہوں نے اسے گمراہ ہونے جزا میں سی اور اسے کھاتے جو سے عمل پیش کہ تو اس کی بات مان پر رہا اس کا پھر جو ہے مخلوق کی گمراہ کی تھا وہ کیا چل رہے ہیں اساں اللہ کو پوچھا اللہ دسو تو سامنے اساں کی دائرہ رسا یا کرنا ہو ہم تیری عبادت کرتے نماز پڑھنے ہاتھ میں دے اللہ سامنے کو علامہ صاحب فرمانے ہیں تو میں سر میں سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا جتنا سجدہ ماشاء اللہ تجھے کیا میرے کا نواب علامہ صاحب چونکہ کتے زمانہ ہوئے فرمانے 800 سال میرے مقام میں فقیر پیدا نہیں ہوا امام غزالی رحمۃ اللہ نے بعد علامہ جلال الدین سیوطی نے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے بعد صحابہ کرام نے بعد حضرت علامہ صاحب فرمانے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ذالک فضل یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہ کرے قرآن میں ہے جس کو میں ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو میں گمراہ کروں اس کو کوئی ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتا ہدایت یافتہ بنانا ہدایت پر کڑا کرنا جنت میں داخل کرنا جنت میں بھیج دینا یہ اللہ کی مہربانی ہے یہ کسی کھٹپیج کی کھٹپیجی کی اجابت ضرورت نہیں ہے وہ میں بیان کرتا تھا حضرت علامہ اقبال دیکھیں جب اللہ فضل کرتا ہے تو کیا کچھ ہو جاتا ہے یا ہماری جو قائد اعظم ہے قائد اعظم جنہوں نے پاکستان بنایا علامہ اقبال صاحب نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ اس مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ ملک لیں یہ دو قومی نظریہ ہے ایک انہوں کا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں وہ ہم ہندو ہیں ہم ہدایت پر ہمارا یہ رشتہ ہے ہمارے فلانے جو وہ ہیں رہنما تو دوسرا جو ہے وہ نبی پاک کا مذہب اسلام ہے خبردار 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 اللہ کے نبی اور اللہ کے فرمان ماننا یہ ظاہر کا رسا ہے یہ عقیدہ ہے عقیدہ کیا ہے اللہ کا پہلے سب سے بڑی بات اللہ کی ذات کی ہے اللہ سب سے بڑا ہے یا کرنا تو ہم تیری بات کرنا یا کرنا تجھے مدد چاہتے اب نہ گانے کو جانے نہ بازی کو جانے نہ بنانے کو جانے یا کرنا تو اللہ ہم سے ہی بات کر بھائی یا کرنا تجھے مدد چاہتے ایک پارٹیاں آنی یہ جو آپ بنیوں کے پاس جاتے ہیں یہ آپ شرک کرتے ہیں نہ بابا اور شرک تو ہم ان سے رہنمائی کرتے ہیں ہماری رہنمائی کریں آپ خدا رسیدہ ہے اللہ کے ولی ہے غوث ہیں کتب ہیں کلندر ہیں علامہ ہیں مذہبی اسکالر ہیں تو آپ ہماری رہنمائی کریں کہ آپ خدا تک پہنچے آپ ہمیں بھی رہنمائی کریں ہم یہ نہیں کہ ان کو خدا سمجھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھیں گے نہ ان کی عبادت کرتے ہیں ہم ان کی صرف رہنمائی ایسا کرتے ہیں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خدا کہاں ہے خدا کیسا ملے گا اس کے ملنے کا کیا طریقہ ہے وہ جناب
सबसे पहले अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह जैसा किसी को ना मानना, अल्लाह को किसी के ताबे ना समझना, अल्लाह का कोई प्रोटेक्टर ना समझना, अल्लाह ताला का कोई मददगार ना समझना। मददगार इसलिए इस लिहाज से कि खुदा की कुव्वत के सामने किसी और की कुव्वत को माना एज ए सपोर्टर, एज ए प्रोटेक्टर। अब मैं नबी पाक में रास्ता बताया, मैं किसा खुदा मिलेगा। देखिए नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए, यहाँ पर बुतों को पूजा करने वाले थे, लात के मानने वाले थे, अवर के मानने वाले थे, का ये जो है ना सूरज को खुदा मानते थे, चांद को खुदा मानते थे, और ये जो बुतों को खुदा माना 360 बुत था। खाना काबा में 360 बुत था। नबी पाक ने फरमाया ना काफिरों को, मुनाफिकों को, बेदीनों को कि ये जो गलत किस्म के बुत तुमने खुदा बनाए हुए हैं इनको छोड़ दो, ये झूठे हैं, सच्चे खुदा को मानो। तो नबी पाक ने पता क्या फरमाया? नबी पाक ने फरमाया अगर ए मुनाफिकों, काफिरों, बेदीनों, दादा इस्लाम से फारग लोगों, तुम अगर मेरे एक हाथ में सूरज रख दो, एक हाथ में सूरज रख दो, दूसरे हाथ में चांद रख दो, और मुझे ये कहो कि ये जो तुम्हारे बुत हैं उनको मैं उनके खिलाफ ना बोलूं, तो मैं ये सब कुछ सोना चांदी, दुनिया, दौलत, जमीन, आसमान जो कुछ मुझे देंगे, मैं ये देकर तुम्हारे बुतों के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ूंगा। देखिए हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे रहनुमा नबी पाक, हम नबी पाक के गुलाम, नौकर, खादम, उम्मती, वो अरबा इंसान वो हैं जो कहते खुदा ही नहीं है, अरबा लोग वो हैं जो कहते नबी कोई नहीं है, अरबा लोग वो हैं जो कहते हैं मजहब कोई नहीं है, अरबा लोग कहते हैं ये जो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये सब जो है ये फातू मामला है। कौन कहते हैं? बेजीन लोग कहते हैं। वो मैं बात बयान करना था, अल्लाह था वो साथी थे ना, तो जनाब रस्ते में मिल गए नबी पाक। नबी पाक की जो ऊँटनी थी उसकी रस्सी को को लिया। नबी पाक रियाज सुनाया क्या बात है? ऐसी मुझे मुख्तलिफ सी बातें बताओ, वजीफ़ा बताओ कि मैं उस पर अमल करूँ, अमल पैदा हूँ, जन्नत में चला जाऊँ। मेरे पास ना यही बात है, सुनो। नबी पाक फरमाया सबसे पहले अल्लाह ताला की वादानियत है, अल्लाह ताला की तौहीद है, मेरी रसालत है। नबी पाक को आखिरी नबी बनना, ये नहीं कि नबी पाक को कहा कि हम नबी मानते हैं और बाद में कहना मेरा काना नहीं हो रहा नबी है ना। हमारे पास सही अकीदा है, मुसलमाना वाला अकीदा का, अहले सुन्नत का जमात का अकीदा है। अपनी मर्जी की कोई बात नहीं है चलेगी, यहाँ खर्ची अपनी नहीं, यहाँ कोई लीडरी नहीं है, ये करोड़ों मरोड़ों शरोड़ा नहीं है। यहाँ अल्लाह की तौहीद, अल्लाह ताला की वादानियत, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के फरमान कुरान के ताबे होना, और फिर क्या नबी पाक का गुलाम बनना। जब आप ऐसा करेंगे अल्लाह ताला की तौहीद, वादानियत, खुदा को एक मानना, गॉड इज एवरीवेयर, खुदा हर जगह मौजूद है, गॉड इज वन, खुदा एक है। हम ना दो खुदा मानते हैं, ना तीन मानते हैं, ना चार मानते हैं, ना पांच मानते हैं। देयर इज वन गॉड एंड गॉड इज एवरीवेयर, खुदा हर जगह मौजूद है। हमारे कुरान में ये बात भी लिखी हुई है कि जो ईसाई है वो तीन खुदा मानते हैं, एक बड़े खुदा को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं,
عیسیٰ مریم کو خدا کی بیوی مانتے ہیں اور حضرت جبریل امین کو بھی خدا مانتے ہیں. قرآن میں بیان کیا یہ 3 خدا مانتے ہیں یہ عیسائی. لیکن ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ سب سے پہلی بڑی ذات جو ہے سب ذاتوں سے اعلیٰ اور عرفا اور کبھی اور مضبوط سب کو تھامنے والی ذات، سب کو تھامنے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے. اور ہم اگر یہ نہ باتیں کہ ہم گنہگار ہیں جیسا کہ عمل کرنا چاہیے ویسے نہیں ہم کرتے، لیکن عقیدہ تو ہے نا بھائی خدا پر. ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، خدا کو ایک مانتے ہیں، خدا جیسا کسی کو نہیں مانتے، نہ خدا کو کوئی بیٹا مانتے ہیں، نہ خدا کی کوئی بیوی مانتے ہیں، نہ کوئی چاچا مانتے ہیں، نہ ماما مانتے ہیں، نہ دادا مانتے ہیں. خدا تو چورا چھٹ ہے. اللہ ایک ہے. یہ ہوگی توحید. آگے اس کے بعد نبی پاک کی رسالت آ گئی. نبی پاک کو نبی ماننا اور تمام نبیوں کو پیغمبروں کا سردار ماننا اور نبی پاک کو آخری نبی ماننا. یہ نہیں کہ نبی پاک اور نبی کا آیا اور پھر بعد میں کہا جی مرزا کھانا بھی ہو یہ جو ہے نبی ہے. یہاں پر میں عزیز سوچتا کہ تو بلکہ طور پر بیان کرتا ہوں. نبی پاک کا ارشاد گرامیہ فَسَيَكُونَ فِي أُمَّتِي سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي سَلَاسُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ ان کی میری امت میں 30 جھوٹے کتاب دیدار پیدا ہوں. کتاب اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت جھوٹ بولے اس کو کتاب کہتے ہیں. جو حد سے زیادہ جھوٹ بولے اس کو کتاب کہتے ہیں. دجال اس کو کہتے ہیں دجال عربی میں وہ کہتے ہیں گمراہ کرنے والا. خود بھی گمراہ ہو مخلوق کو بھی گمراہ پہ اس کو دجال کہتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا میری امت میں قیامت تک 30 جھوٹے ہوں گے. میں ایک کتاب پڑھی اس میں یہ جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے نا ان میں 25 جھوٹیوں کا ذکر آیا. مسیمہ کذاب آیا ایک، یہ ہوا ہے یہ کہاں پر ایران میں ہوا ہے بائی ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ مرزا قادیاں والا ہوا ہے. یہ 2500 تک ہو چکے ہیں. ابھی 5 باقی رہتے ہیں. وہ 5 شیطان جو ہے وہ بھی آئیں گے کیونکہ نبی پاک کا فرمان تو پورا ہوگا نا. یہ کوئی مرزا قادیاں والی بات نہیں ہے کہ ادھر کچھ کہا ادھر کچھ کہا، ادھر کچھ کہا ادھر کچھ کہا. نبی پاک نے اگر ضرورت فرما دی دیر نہیں ہوگی. دیر فرمائیے پیش نہیں ہوگا، پیش فرمایا چھد نہیں ہوگی، چھد فرمائے مد نہیں ہوگی. نبی پاک نے جو ساتھ فرمایا ہے وہی ہوگا. جھوٹے کا کلام اور ہوتا ہے، سچی کی بات اور ہوتی ہے. اب ہم چلتے ہیں نبی پاک سے صحابی نے کہا جناب ہمیں رہنمائی فرمائیں. وہ میں بیان کر رہا قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے انگلوں کو وہ چبائیں گے. یہ قرآن کی بات کا میں ترجمہ کروں تو ساتھ کیا کہیں گے لم اتخذا فلانا خلیلا. اے کاش کہ ہم مذہبیوں کی بات نہ سنتے، یہ خاص گمراہ لوگوں کی بات نہ سنتے. جو خود گمراہ ہیں وہ تم کو بھی گمراہ کریں گے. تو وہ جو آدمی صحیح بزرگوں کے پیچھے چلے وہ منزل پر پہنچا ہے. یہ قرآن نے یہ جو اللہ نے یہ رہنمائی ہے، اللہ کوئی بھولے نہیں تھے، اللہ کوئی بھولے نہیں تھے. یہ روز یہ گردان کی دہرائی جاتی ہے یا کا نام ہم سے یہ بات کر یا کرنا ساری اور تجھ سے ہم سے یہ بات کر رہے ہیں کام ہے ماجے فتح بلاؤں گی نہیں یا کرنا ہم سے یہ بات کرنا یا کرنا ساری تجھ سے بن چاہتے. پھر آ کے کیا بند کریں یہ دن صراط المستقیم میں سیدھا راستہ تھا. راستہ ان لوگوں کے بعد جس کا جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کو راستہ نہیں جو گمراہ ہے وہ غلط لائن پر چلنے والے ہیں. یہ کرنا پر اب تیری بات کرنا یہ کرنا تجھ سے مرضا ہے. یہ دن دکھا کو راستہ سیدھا راستہ ہے. مرضیہ کا راستہ نہ جائے یہ غلط لوگوں نے غلط راستے نہ جائے.
یا جہاں کہتے کھلوتے ہو چھوٹے کنیا فرشتے آؤ سناؤ کون ہے وہ جی کہتے میں مزیاں نوازاں بڑیاں پڑھنا سن مسئلے بڑے کرنا سن وہ مزے وہ تو نمازوں نے مسئلے کرنا سے حج کرنا سے سر کی اڑنا سا منگان دینا سے وہ کیدا کہی اے جی نبی بہ کی آخری نبی نہ سمجھنے انا میرے کادیاں لیکن نبی آخر اچھا پھر نمے باؤ ہی نہ کی یہ الو دے بڑے کو بیٹھی نمے باؤ ہی نہ کی وہ گل کرنے ساتھ کہ نبی پاک فرماسن نبی پاک نے اس صحابی کو فرمایا اگر سب سے پہلے اللہ کی مردانیت کی ماننا توحید کی ماننا عقیدے کی درست کرنا قرآن میں ہے یا کا نعبد و یا کا نستعین ہم تیری برکت سے تو سمجھ ہے تو ساتھ یہ بھی ہے آمنو و آمن سوال ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتابوں پر اللہ کے فرشتوں پر یوم آخرت پر جنت پر دوزخ پر یہ سب عقائد کے معاملات ہیں جو عقائد میں گمراہ ہوگا غلط ہوگا وہ سیدھا چیز جنت میں بغیر پوچھے بھرے پہ چلا جائے بھیجا جائے وہ میں بات بیان کر رہا تھا نبی پاک نے اس صحابی کو ارشاد فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو جی ٹھیک ہے ہو گیا پھر میری رسالت پر میری ختم نبوت پر ایمان ہو جی یہ بھی ہو گیا قیامت پر ایمان لاؤ فرشتوں پر ایمان لاؤ جنت دوزخ پر ایمان لاؤ نبی رسولوں پیغام پر ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ تو پھر آگے عقیدہ یہ درست ہو گیا اب آگے کا نبی پاک نے کیا فرمایا اس کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھو 5 وقت کی نماز اس کے بعد جناب کیا ہو پھر سال میں 30 روزے رکھو میں یہ عقیدہ بتا رہا ہوں مسلمانوں کا اہل سنت اور جماعت کا مذہبیوں کا نہیں اوقات پارٹیوں کا نہیں نبی پاک نے بنایا 5 وقت کی نماز پڑھو سال کے روزے رکھو 30 2.5% زکوٰۃ دو پوری زندگی میں ایک دفعہ اگر پیسے ہیں تو حج کر تو اگر تم ایسا کرو گے تو تم جنتی ہو جاؤ گے وہ جو صحابی تھے نا یہ حدیث بخاری سے میں ہے وہ گزارش کر رہے نبی پاک جو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کو ایک مانو خدا کو وعدہ لا شریک مانو نواب جناب پر ایک یہ نبوت ہے ختم رسالت ہے ختم نبوت ہے اس پر ایمان ہو 5 وقت کی نماز پڑھو 30 روزے رکھو حج کرو زکوٰۃ دو میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ بیشی کروں گا نہ کھاٹا کروں نہ زیادہ کروں تو نبی پاک نے صحابہ کرام کو فرمایا جس نے میرے کسی جنتی صحابی کو زیارت کرنی ہے میرے صحابی کو دیکھ اب یہ یہاں پر بات ہوئی کہ عقیدے کا درست ہونا عقیدے کے درست آگے مسئلہ سیدھا ہوا آج کل میں یہ آپ کو بتلا تو یہ بڑا خطرے کا دور ہے شیطانوں کا اکثر شیطان ہے اکثر بےایمان ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف صحابہ کرام کے فرمان کے خلاف اپنی باتیں کرنی اپنی من گھڑت باتیں کرنی تو بندہ وہاں پر فیل ہو جاتا آگے ہم بیان کرتے ہیں میں کسی بات میں بیان کر رہا تھا کہ نبی پاک کے پاس آئے یہودی عیسائی انہوں نے کہا جی نبی پاک کو کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں میرے پاس میں اللہ کا نبی ہوں وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کے پاس معجزات ہوتے ہیں
جو ولی ہوتے ہیں ان کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں، وہ مافوق الفطرت، مافوق العقل، جہاں عقل کی رسائی نہ ہو، عام علموں کی رسائی نہ ہو، وہاں پر اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ وہ آئے نا جناب نبی پاک کے پاس، وہ یہودی عیسائی، انہوں نے کہا جی نبی پاک کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا اس بات کی کس طرح پتہ لگے؟ اگر ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تین، ہم نے اپنی سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے، تورات میں پڑھا ہے، زبور میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے، صحیفوں میں پڑھا ہے،